اسی طرح تمام مخلوقات زندہ کی جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور سور جب پھونکا جائے گا تو فوراً وہ لوگ قبروں سے اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلنے لگیں گے۔ اچھا، اسی طرح حضرت مقدام ابن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور سے سنا ہے کہ ضائع شدہ بچے سے لے کر بوڑھے کھوسٹ تک سب کو زندہ کیا جائے گا۔ علامہ حلیمی اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں یہاں ضائع شدہ بچے سے وہ بچہ مراد ہے جس کی تخلیق پوری ہو گئی ہو اور روح بھی پڑ گئی ہو اور پھر وہ ضائع ہو جائے۔ اچھا، یہ جو روایت ہے کہ حضور سے سنا ہے کہ ضائع شدہ بچے سے لے کر بوڑھے کھوسٹ سب کو زندہ کیا جائے گا، اس کو مجمع الزوائد میں روایت کیا گیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اس کو جو ہے البدور الصافرہ اور امام طبرانی معجم الکبیر میں لے کر آئے ہیں۔ پھر حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اور جب جانوروں کو کھڑا کیا جائے گا، اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، کہ جب جانوروں کو کھڑا کیا جائے گا تو اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز کو کھڑا کیا جائے گا، حتیٰ کہ مکھی کو بھی زندہ کیا جائے گا۔ اسی کو امام ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے اور در المنثور میں اس کو، اور امام المنذر نے اس کو روایت کیا ہے۔ تو بہرحال اسی طرح حضرت اکرمہ رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مشہور تابعی ہیں، کہ وہ لوگ جو سمندر میں غرق ہو جاتے ہیں پھر ان کے گوشت کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں حتیٰ کہ ان میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی سوائے ہڈیوں کے، پھر ان کی ہڈیوں کو سمندر کی موجیں خشکی میں پھینک دیتی ہیں، پھر یہ ہڈیاں کچھ عرصہ پڑے رہنے سے بوسیدہ اور فنا ہو جاتی ہیں، اور وہاں سے اونٹ گزرتا ہے جو اس کو کھا کر چلا جاتا ہے، پھر وہ لید کرتا ہے، پھر کچھ لوگ اس کے بعد وہاں آ کر قیام کرتے ہیں اور اس لید کو جمع کر کے آگ جلاتے ہیں، پھر آگ بھی بجھ جاتی ہے اور ہوا چلتی ہے جو اس راکھ کو اڑا کر زمین میں بکھیر دیتی ہے۔ جب نفخہ زندگی پھونکا جائے گا تو یہ لوگ اور قبروں میں دفن ہونے والے سب ایک ہی طرح سے ہوں گے، کسی کے زندہ کرنے میں کوئی مشقت اور دیر نہ لگے گی۔ تو یہاں اس بات کا بھی جواب مل گیا جو سوال ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھایا تھا، اور اس کو اس روایت کو، اس اثر کو، بلکہ کیونکہ علم الحدیث میں اس کو الآثار میں شمار کیا جائے گا کیونکہ یہ تابعی کا قول ہے، تو حلیت ابو نعیم میں اس کو امام ابو نعیم نے الحلیت الاولیاء میں اس کو جمع کیا ہے، پھر اس کو عبد بن حمید نے، پھر در منثور میں اس کو روایت کیا گیا ہے، اور کتاب العظمہ میں بھی اس کو روایت کیا گیا ہے۔ تو اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ کوئی حالت میں موت آئی ہو اللہ عز و جل اس کو جمع کر کے کھڑا کریں گے۔